الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ کلاس میں حدیث نمبر 412 ہم نے پڑھی تھی، جس میں یہ مسئلہ گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر گئے اور وہاں جا کر ان کو نفلی نماز کی جماعت کرائی۔ انس رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے سب کے پیچھے کھڑی ہو گئی اکیلی۔ تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی صفیں وہ الگ ہیں اور مردوں کی صفیں الگ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ہی ہال میں آگے مرد کھڑے ہو کر پیچھے خواتین کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت شرعن نہیں ہے۔ دوسری ایک اور حدیث ہم نے پڑھی تھی گزشتہ کلاس میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی، اللہ کے نبی رکوع میں چلے گئے تھے۔ اب وہ تھوڑا پیچھے تھے تو ادھری سے رکوع کر لیا، رکوع کی حالت میں ہو گئے، اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آ کر صف میں مل لیا۔ جب جماعت ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی یہ کام کس نے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے، میں نے کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس حرص کو مزید بڑھائے، لیکن آئندہ ایسے نہ کر، یہ کام درست اور جائز نہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ بندہ تب کرے گا جب آ کر صف میں ملے گا، صف میں مل لیا اس وقت تکبیر تحریمہ کرے، پیچھے سے تکبیر تحریمہ کر کے پھر نماز کے دوران آنا یہ درست اور جائز نہیں۔ ایک اور حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ صفوں کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، صف میں نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا کہ تو اپنی نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اکیلا بندہ صف کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ساتھ میں ایک اور بھی حدیث آئی تھی کہ اگلی صف سے کسی بندے کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر دے، لیکن وہ روایت سندن کمزور ہے، لہٰذا اگلی صف سے کسی بندے کو پیچھے کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک اگلی صف میں جگہ ہے، بندے کو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا درست اور جائز نہیں۔ ہاں اگر اگلی صف میں جگہ نہیں تو بندہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں آتا مثال کے طور پر تو یہ اضطراری کیفیت ہے، مجبوری ہے، جیسے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی کھڑی ہو گئی تھی، پیچھے ہم نے حدیث پڑھ لی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 416۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت سنو، نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے، اقامت کہہ دی جائے، تو فمشوا الی الصلاۃ، تم نماز کی طرف پیدل چل کر آؤ، وعلیکم السکینۃ والوقار، اس حال میں کہ تم سکون اور وقار کو لازم پکڑو، انتہائی تحمل کے ساتھ آؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ ولا تسرعوا، اور دوڑ کر مت آنا، جلدی نہیں کرنی، دوڑ کر نہیں آنا کہ بھئی میری رکعت جا رہی ہے تو میں رکعت پالوں، ایسے نہیں کرنا، آرام سکون کے ساتھ آئیں۔ فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو، فصلوا پس وہ تم پڑھ لینا، وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے فوت ہو جائے تو تم پورا کر لینا بعد میں کھڑے ہو کر۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن یہاں جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں تو یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اس حدیث میں کافی سارے مسئلے ہیں۔ ایک تو بنیادی مسئلہ، اسلام میں وقار اور تحمل مزاجی، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔
کوئی بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو انتہائی اطمینان سے اس کو کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر نماز کا معاملہ بھی ہے تو اس میں بھی بندے کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ایک بندے کی رکعت جا رہی ہے، پیچھے سے دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے اسے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ، اذا سمعتم الاقامہ، اس حدیث میں اقامت کا تذکرہ ہے، جب تم اقامت سنو تو دوڑ دوڑ کر مت آؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑ دوڑ کر آتا ہے تو یہ بالاولیٰ ناجائز ہے۔ یعنی جب اقامت سن کر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، عین ممکن ہے کہ جماعت ساری کی ساری اس بندے سے نکل جائے۔ جب اقامت سن کر شریعت نے ہمیں تحمل مزاجی کا حکم دیا ہے تو اس صورت میں پھر اذان سن کر دوڑ دوڑ کر آنا تو بالاولیٰ ناجائز اور درست نہیں۔ ایک اور مسئلہ، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم امام کے ساتھ پا لو وہ تم نماز پڑھ لینا، اور جو تم سے فوت ہو جائے تو تم اس کو پورا کر لینا۔ اس حدیث میں مسئلہ یہ ہے، صحیح مسلم میں ایک اور بھی اس کے ساتھ الفاظ ہیں، وہ یہ ہے کہ جو تم نماز پالو اس کو تم پڑھ لینا، وقض ما سبقک، اور جو رکعتیں تم سے آگے گزر چکی ہیں تو اس کی قضائی دے دینا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب امام کے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا تو جو رکعت امام کی ہے اس کی بھی رکعت وہی سے سٹارٹ ہوگی۔ اگر تیسری رکعت ہے تو اس کی بھی تیسری رکعت ہوگی، اگر چوتھی رکعت ہے تو اس کی بھی چوتھی ہی رکعت ہوگی، اور اگر پہلی ہے تو سٹارٹ سے پہلی رکعت اس کی ہوگی۔ اب جب امام سلام پھیرے گا تو امام کے سلام پھیر لینے کے بعد جو نماز جو رکعتیں اس کی گزر چکی ہیں وہ بعد میں اس کی قضائی دے دے گا۔ مسئلہ سمجھ گئے بھائی؟ یعنی جس رکعت میں وہ آ کر امام کے ساتھ ملا ہے تو اس کی نماز وہیں سے سٹارٹ ہونی ہے، تیسری رکعت میں تو اس کی بھی تیسری رکعت ہوگی، اگر آخری رکعت چوتھی میں ملا ہے تو اس کی بھی آخری رکعت چوتھی رکعت وہیں سے، 3 رکعتیں گزری ہیں، 2 رکعتیں گزری ہیں، 1 رکعت گزری ہے، لہٰذا بعد میں وہ جو گزری ہوئی رکعت ہوگی اس کی قضائی دے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جو تم پالو اس کو تم پڑھ لینا، وقض ما سبقک، اور جو تم سے پیچھے گزر چکی ہیں جو تم نہ پڑھ سکا اس کی قضائی دے دینا۔ اب قضائی بندہ اسی کی دیتا ہے کہ جو بندہ نہ پڑھ سکا ہو۔ اب ایک بندہ جب آ کر امام کے ساتھ ملا ہے، امام کے ساتھ آ کر ملا ہے تو تیسری رکعت میں اس نے تیسری رکعت کو پایا، چوتھی رکعت کو اس نے پایا، اس نے وہ پڑھ لی، اور جو اس سے فوت ہوا ہے وہ پہلی رکعت فوت ہوئی ہے، وہ دوسری رکعت فوت ہوئی ہے، وہ تیسری رکعت فوت ہوئی، لہٰذا جو فوت ہوئی رکعت ہے تو اس نے وہ رکعت پڑھنی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رکھیں کہ اس میں جو ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں تو دعائے استفتاح لازمی نہیں ہے۔ امام نے سلام پھیر دیا، آپ کھڑے ہو گئے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور وہیں سے آگے اپنی رکعت شروع کر دینا۔ دعائے استفتاح جسے اللہم باعث کی دعا ہے یا سبحانک اللہم کی دعا ہے، یہ دعا پڑھنے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا